کہ ہم عورتوں کی جہنم میں کثیر تعداد کیوں تھی، کیوں ہوگی، کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی سختیوں سے بچائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ ایک وعید عورتوں کے بارے میں بتا دی ہے تو ہمیں اس سے اللہ نہ کرے کہ ہم جہنم کا ایندھن بنے، تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ سوری ٹو سے کہ ہم پاکستانی عورتیں، پاکستانی مسلمان عورتیں کافی سست ہیں۔ ہم اگر ارد گرد آبزرو کریں نا پوری دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں، چائنا، جاپان، جرمنی، یورپ، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، وہاں ہر عورت آپ کو کام کرتی نظر آئے گی، اور ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ وہاں عورتیں کام کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ کام نہیں کرتی، ہم عورتیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں۔ ہم جو ہوم میکرز ہیں، جو ہاؤس وائفز ہیں، وہ اپنی بچے پالتی ہیں، سنبھالتی ہیں، لیکن ہم کیا اپنے ٹائم نکال کے اپنے دل سے سوچیں کہ کیا ہمارے پاس بچے پالنے، گھر کے کام کرنے کے بعد بالکل ٹائم نہیں بچتا؟ کیا ہم بالکل ٹائم ضائع نہیں کرتی؟ کیا ہم گھنٹوں بیڈ پہ، صوفوں پہ لیٹ کے گھنٹوں ٹی وی نہیں دیکھتی؟ کیا ہم گھنٹوں موبائل پہ سرفنگ نہیں کرتی؟ کیا ہم گھنٹوں ٹی وی ڈراماز، موویز نہیں دیکھتی؟ کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ غیبت میں مبتلا نہیں ہوتی؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اور کیا ہمارا یہ جو ٹائم ہے، کیا ہم اس کو بچا کے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے؟ ہم مسلمان عورتیں کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے صرف یہ سٹیٹس سمبل کیوں بنا لیا کہ ہم نے ماریا بی کا سوٹ پہن لینا ہے اور اعلان کا سوٹ پہن لینا ہے؟ کیا ہم صرف اسی لیے پیدا ہوئی ہیں؟ کیا ہم صرف اتنے جیولری پہننے کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ یہ جیولری ہم جنت میں پہنیں گی۔ دنیا مشقت کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے۔ ہم مومنین ہیں، ہم مومنہ عورتیں ہیں۔ مومنہ عورت جو ہے وہ جہاد کرتی ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، مسلسل محنت کرتی ہے۔ سارا دن بیڈ پہ نہیں لیٹتی، سارا دن صوفوں پہ نہیں لیٹتی۔ ینگ بچیاں اتنا ٹائم ضائع کرتی ہیں، ینگ بچے اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اسی ٹائم میں ساری دنیا میں جو بچے ہیں وہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے برانڈز کے سوٹ پہن کر ہم خوش ہوتی ہیں نا، تو یہ پہن کر سوچا کریں کہ ہم پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کی درخشاں مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ مکہ کی امیر ترین تاجر خاتون تھی، اور کیا وہ تاجر گھر بیٹھے بیٹھے بن گئی تھی؟ کیا وہ تجارت کے لیے کوئی محنت نہیں کرتی تھی؟ تجارت کرنا نہایت آسان ہے۔ تو پھر جب انہوں نے اتنی محنت سے اتنا مال حاصل کیا، تو پھر انہوں نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے اپنا سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی، سب سے پہلے انہوں نے اس کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا کہ نبی ہونے کا، پھر اپنے سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ اس کو اللہ کے دین کے رستے میں لگا دیں۔ اور ہم کیا کرتی ہیں؟ ہم جیسی عورتیں جو ہیں وہ تو شلواریں قمیضیں نت نئے برانڈز کے پہن کے جو ہیں وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ ایک اور جو فتنہ آ گیا، جو ینگ جنریشن کی جو بچیاں ہیں، جو کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز، ایون عورتیں بھی کچھ، وہ اب ان برانڈز تک بھی کنفائن نہیں، لیمیٹڈ نہیں ہیں، وہ اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایڈیڈاس، پوما اور نائکی تک ان کی اپروچ چلی گئی ہے۔ وہ آن لائن دبئی سے، باہر سے وہ اس کے ٹریک سوٹس منگواتی ہیں، اس کے جینز منگواتی ہیں، ان برانڈز کے ٹراؤزرز منگواتی ہیں، اور وہ یہ پہن کے اپنے آپ کو دنیا کی حسین ترین اور اعلیٰ و اشرف مخلوقات سمجھتی ہیں۔ کیا ہمارا گول یہ ہے؟ کیا ہم مسلمان عورتوں کا گول یہ ہے؟ کیا حضرت عائشہ سارا دن ایسا کرتی تھی؟ حضرت عائشہ کے پاس ایک قمیض یا ایک
ریشمی سوٹ تھا جو ان کا وہ قمیض پہن کے ساری عورتیں دلہن بن کے تو آپ کو واپس کر جاتی تھی. اور ہم کیا کرتی ہیں، ہمارا عمل کیا ہے؟ جب ہمارے پاس اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں. ہماری بچیاں، ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، انہوں نے شلواریں قمیضیں پہننی بھی چھوڑ دی، انہوں نے دوپٹے لینے ہی چھوڑ دیے. انہوں نے، ہم مسلمان مائیں ہیں، ہمیں ماں جو ہے وہ گاؤن میں ہوگی تو بیٹی دوپٹے میں ہوگی. ماں نے اگر دوپٹہ لیا ہوگا تو بیٹی بغیر دوپٹے کے ہوگی. ماں نے اگر لوز شلوار قمیض پہنی ہے تو بیٹی نے شارٹ شرٹ اور ٹائٹس پہنی ہے. کیا آپ کو جنت پسند نہیں ہے؟ آپ ایسی عورتوں کے بارے میں وعید ہے کہ تنگ لباس اور باریک لباس پہننے والی عورت کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. کیا آپ اس چند روزہ زندگی کی خاطر جنت کو قربان کر رہی ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو گھر دیے، مال دیے، اتنا پیسہ دیا کہ آپ اتنی امپورٹنٹ برانڈڈ چیزیں خرید سکیں. تو ان برانڈڈ چیزیں خریدتے ہوئے سب سے پہلے اپنے پردے کا دھیان رکھیں، اپنے اسلامی حلیے کا دھیان رکھیں. پہنیں یہ چیزیں پہنیں، لیکن حدود میں رہ کے، پردے میں رہ کے. جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے خامد کے سامنے پہنے، ہر چیز پہنے، لیکن باہر نکلتے ہوئے اپنا اسلامی جو اس کا مقام ہے اس کو ذہن میں ضرور رکھے. جی، اور وقت کے ساتھ دیکھتے دیکھتے یہ چیز مزید بڑھتی جا رہی ہے. عورت، مسلمان عورت، خاص کر پاکستانی، ساری دنیا میں ہی، اور پاکستانی عورت، مسلمان عورت مزید سے مزید پردے سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہماری نئی جو سی ایم بنی ہے میڈم، سی ایم پنجاب جو ہے میڈم مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ ماشاءاللہ خود بھی اچھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے. اور ان کی مدر کو بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ چادر میں ہوتی تھیں اور اچھے حلیے میں ہوتی تھیں. ہم ان کو ایک سجیشن ہی دے سکتے ہیں کہ پلیز خدا را پاکستانی بچیوں، پاکستانی بیٹیوں، پاکستانی بہوؤں، یہ نگینے ہیں، یہ ہمارے قیمتی نگینے ہیں، یہ ہمارے پھول ہیں، یہ ہماری عزتیں ہیں، ان کے لیے دوپٹہ جو ہے وہ لازمی کر دیں، ان کا یونیفارم کوڈ بنا دیں. یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو سجیشن دے سکتے ہیں. ان کو آئی پیڈز دیں، ان کو لیپ ٹاپس دیں، بہت عمدہ سٹیپ ہے. لڑکیوں کے لیے فورن یونیورسٹیز میں گورنمنٹ لیول پہ معاہدے کریں تاکہ لڑکیاں بہت آگے جا سکیں، بہت آگے بڑھ سکیں. لڑکیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا سکیں، لڑکیاں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جا سکیں، میڈیسن میں جائیں، کمپیوٹر کی جدید سکل سیکھیں. لیکن پلیز، کیا اس ساری ترقی کے لیے دوپٹے کی قربانی ضروری ہے؟ کیا دوپٹہ اوڑھ کر یہ سب نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اسلامی حلیے میں ترقی نہیں کی جا سکی؟ ذرا سوچئے گا. یہ تو بڑی بچوں کی بات ہے نا، چھوٹی بچیوں کو بھی ہم نے، چھوٹی بچیوں، 3-4 سال، 6 سال، 5 سال کی بچیوں کو ہم نے فل عورتوں والے ڈریسز پہنا کے ان کو ہم نے ماڈلنگ پہ لگا کے اور سوشل میڈیا، انسٹا اور ٹک ٹاک پہ رکھ کے ان کا جو معصومیت ہے وہ تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا.